اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو اللہ کے ہاں اس کے ان اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، انسان اپنی صحت کے زمانے میں بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اندر خلق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام تر نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سفر پر چلا جائے تو سفر میں مصروفیت کی وجہ سے اور سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے وہ بہت سارے نیک کام نہیں کر پاتا۔ اللہ جل جلالہ کا جہاں انسان کے ساتھ دیگر معاملات میں رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اللہ جل جلالہ نے یہاں بھی انسان کے ساتھ اس طرح رحمت کا معاملہ فرمایا کہ آپ اپنے جو اعمال صحت میں کیا کرتے تھے اور بیماری میں نہ کر سکے، یا گھر میں تو کیا کرتے تھے لیکن سفر پر جانے کی وجہ سے نوافل، ذکر اذکار، تلاوت آپ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں وہ لکھتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں جا کے بیماریوں کی وجہ سے وہ فرائض تو ادا کرتے ہیں لیکن ان نوافل کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے ان کو امید رکھنی چاہیے کہ بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے جن نفلی اعمال کے کرنے پر انہیں قدرت نہیں ہے اور جوانی میں صحت میں کیا کرتے تھے، تو اللہ جل جلالہ بڑھاپے میں بھی ان کے لیے ان اعمال کا اجر لکھتا رہے گا۔ اس لیے اللہ نے جب کسی انسان کو صحت دی ہے اور اس کو فراغت بھی دی ہے تو اسے چاہیے کہ صحت اور فراغت کی ان دونوں عظیم نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا رہے۔ کل کو اگر یہ نعمتیں کسی وجہ سے نہ بھی رہے تو چونکہ وہ ان نعمتوں کے موجود ہونے کے وقت اللہ کی اطاعت کیا کرتا تھا، نیک اعمال کا اہتمام کرتا تھا، تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ اجر لکھتا رہے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔